لائیوز جاتی ہیں. اس میں ایک ڈس انفارمیشن کی کیمپین چلی, 2 دن تک پاکستان پر الزام لگتا رہا. الٹیمیٹلی سامنے یہی آیا کہ تعلق جو کلپریٹس ہیں ان کا ہندوستان سے ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس نوعیت کی کیمپین چلانا, یہ کیا اب انڈیا کو اس طرح اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبل ایکسپورٹر آف ٹیررزم تو وہ باقی ممالک کو کہتے ہیں, لیکن اس کیس میں کلپریٹ بھی خود ہی ہیں. بہت شکریہ مزمل صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ سیریز ہے, کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ان کی جو کریڈیبلٹی کوشچن مارک ہوئی ہے, اور ہم نہیں کر رہے ہیں, تھرڈ ورلڈ نہیں کر رہی. پاکستان پر تو یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے اس سے ریلیشن شپ ایسے ہیں کہ شاید ہم ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. کینیڈا میں جو سکھ پر حملہ ہوا, وہ کینیڈین گورنمنٹ نے کہا کہ بھارتی حکومت سپانسرڈ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی آئسولیٹڈ ٹیررزم تھا. امریکہ میں ہوا تو انہوں نے کہا, یورپ میں سب کو پتہ لگ گیا, ایکسپوجر ہو گیا ہوا ہے. یہ میڈیا کو ایکسپلوئٹ کرنا جو ہے وہ بہت جلدی ایکسپوز ہو جاتا ہے. یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ اگر ٹیلی ویژن ایک چینل ہوتا تھا, کوئی پرنٹ میڈیا صرف ہوتا تھا, آپ اخبار ایک دن پڑھتے تھے, اگر وہ غلط ہوتی تھی تو دوسرے چوتھے دن جا کر تردید ہو جاتی تھی. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل کی ڈیوائسز ہیں, 200-400 چینل آپ کے نیٹ ورک پر موجود ہیں. جتنی جلدی آپ فالس ایک نیریٹو یا پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر غلط کرتے ہیں, تو ایک تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اتنی جلدی وائرل ہو جاتا ہے, اسپریڈ اوور ہو جاتا ہے, سب اسکرین پر کھول کے پڑھ لیتے ہیں. اگر ہندوستان یا اسرائیل یا افغانستان کہیں سے پاکستان کا نام لیا جائے تو چند سیکنڈز میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. اور خاص طور پر جو انڈیا کا IT سیکٹر میں آلموسٹ 55% دنیا کا شیئر ہے, تو وہ بہت جلدی پھیل جاتا ہے. یہ تو ہوا نقصان. ایک ایڈوانٹیج بھی ہے. ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اب ہوسٹیج نہیں ہیں لوگ انفارمیشن کے. اب تو بلکہ انفارمیشن فٹیگ ہو رہی ہے لوگوں کو. اتنی زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے, انفارمیشن سیچوریشن اتنی جلدی ہو جاتی ہے, اور کاؤنٹر جلدی ہو جاتا ہے. پہلے فلٹر ہونے میں دن لگتے تھے, بہت کم لوگ ریچ آؤٹ کرتے تھے. اب سین وائسز ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اینالسٹ ہیں, ریسرچرز ہیں جو میڈیا کے, وہ بہت جلدی حقیقت تک پہنچ کے اتنی ہی جلدی, جتنی جلدی وہ پھیلاتے ہیں اتنی ہی جلدی نگیٹ ہو جاتی ہے. اور نقصان اس پھیلانے والے کو ہوتا ہے کہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے, صرف ابھی نہیں ہوا, آپ نے نوٹ کیا مئی کے مہینے میں جو کریڈیبلٹی ان کی لاس ہوئی, وہ ابھی تک وہی نہیں ریکور کر پائے. امریکن پریزیڈنٹ 60 دفعہ کہہ چکے ہیں جہاز برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ شاٹ ڈاؤن, پھر امریکن پریزیڈنٹ نے کئی دفعہ کہا, لیکن انڈین ایئر فورس چیف 93 بات بھی آ کر کہتے ہیں کہ 5-6 جہاز مارے, 2 مہینے اور گزرتے کہتے ہیں 10-12 جہاز مارے. تو دیکھیے میڈیا کے اندر آج کل دنیا اکاؤنٹیبلٹی خود ہی کر لیتی ہے. آپ کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کون سا چینل, کون سا سورس, کون سا اینکر پرسن کریڈیبل ہے, ریلائبل ہے اور ٹرسٹ وردی ہے. تو آئی تھنک یہ ان کو ریلائز کرنا چاہیے کہ گون آر دا ڈیز, یہ پرانے 60s اور 70s اور 80s تک تو یہ چل جاتا تھا کہ آپ نیریٹو چلائیں, اور جب تک اس کی تردید ہوتی تھی یا فلٹر آؤٹ ہوتا تھا تو جس کو کہتے ہیں اٹ واز ٹو لیٹ. لیکن اب اٹس نیور ٹو لیٹ. 24 گھنٹے کے اندر دیکھیں, کل صبح یہ حادثہ ہوا ہے, افسوسناک ہے, ہماری ہمدردیاں, کانڈولینس ان کے ساتھ ہیں جو گریڈ فیملی ہے, چاہے کسی فرقے مذہب سے تعلق ہو. ہماری دوپہر تک پاکستان کا نام آ گیا جس نے بھی کیا, شام تک شک میں پڑا, اور آج صبح سب کچھ فلٹر آؤٹ ہو گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب ڈیوائسز اتنی زیادہ ہیں, ایکسیس اتنا زیادہ ہے, اب وہ پرانا زمانہ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہندوستان کے خاص طور پر میڈیا ابھی تک وہی نیگیٹو ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے, یا وہی اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہے جو 30-40 سال پہلے تھی. اب وقت بدل گیا ہے, ان کو ریلائز کرنا چاہیے. بالکل, اور یہ ڈی بنک بھی ہو رہی ہے, اسی لیے آپ نے ٹھیک کہا. طاہر خان صاحب, ایک اور مسئلہ جو ہے وہ اس خطے میں, وہ افغانستان میں موجود جو آؤٹ فٹس ہیں جو دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہی ہیں, اس سے متعلق ہے. تہران میں ہم نے دیکھا کہ افغان ہمسایہ ممالک کی ایک کانفرنس ہوتی ہے, چائنا موجود تھا, سینٹرل ایشین سٹیٹس موجود تھیں, پاکستان موجود تھا, لیکن افغان طالبان اس میں شرکت نہیں کرتے. بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم پہلے ہی رابطے میں ہیں ان تمام ریاستوں سے, تو اس کا کوئی خاص ریشنال ہمیں نظر نہیں آتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فورم تھا اس سے کوئی پریشر ایگزرٹ ہوگا, TTP کے اگینسٹ کوئی پرسوٹ کریں گے وہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ان کی اندرونی مجبوریاں ہیں, کمپلجنز ہیں, اس کی وجہ سے یہ قدم نہیں اٹھا سکتے؟ طاہر صاحب. بہت شکریہ. جی, میری نظر میں جو ایران نے بیان جاری کیا تھا اس کے بعد میٹنگ کے بعد کل, تو اس میں اسی بیان میں ان تمام کا موقف تھا, کیونکہ بیان میں وہ دے کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ پارٹیسپینٹ نے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا. تو اس میں ایک میسج تو افغان طالبان حکومت کو ایک پیغام تو گیا ہے, اور پیغام بالکل کلیئر ہے. تشویش جو ہے افغانستان میں ان گروپس کے سے متعلق, وہ نہ صرف پاکستان کو ہے بلکہ اقوام متحدہ کی رپورٹس میں بھی ہے, بلکہ بھی اقوام متحدہ میں جب ریسنٹلی ڈسکشن ہوئی ہے
تو اس میں اکثر جنہوں نے بھی وہاں خطاب کیا پاکستان کو سر ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کی اسپیچ اس لیے اہم ہے کہ اگر دوسرا ملک دو کے متاثر ہم ہی ہیں تو وہ اگر بات کرتے ہیں، پھر ایران میں ایران کا جو ایک جو فورم ہے 6 نیبر جو افغانستان کا ہے اور رشیا، یہ بڑا اہم فورم ہے، اور یہ بنا اس لیے تھا 2021 میں بنا تھا جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا اور پاکستان نے اس کا انیشیٹو لیا تھا، اور اس کا مقصد بنیادی یہی تھا کہ انگیج کرے افغان طالبان کی حکومت کو، اور کاؤنٹر ٹیرورزم اس کا ایک بنیادی نقطہ تھا کہ اس کے حوالے سے افغان طالبان مطلب کی مدد کی جائے، اور پھر کافی ساری چیزیں تھی، انکلوسیوٹی بھی تھی کہ طالبان کے نظام میں دیگر لوگوں کا آنا، پھر ہیومن رائٹس بھی تھا، پھر وومن رائٹس کا مسئلہ تھا، پھر بچیوں کی تعلیم کا تھا. یہ اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کی میٹنگ ہوئی طالبان نے ازبکستان میں جو میٹنگ اس کی ہوئی تھی اس میں فارن منسٹر لیول کی، تو اس میں وہ شریک تھے. اس وقت منطق سمجھ نہیں آئی. ممکن ہے کیونکہ ان کا جو بیان تھا اس میں بھی بس دلیل یہ پیش کی ہے کہ وہ امپورٹنس بھی دیتا ہے، اہمیت بھی دیتا ہے ریجنل گروپنگ کو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے، آپ نے کیوں انکار کیا وہاں جانے کا. میرے خیال میں ان کے لیے اچھا تھا انگیج، وہاں پر جاتے، وہاں پر اپنا موقع رکھتے، دوسروں کو بھی سنتے تو اچھا ہوتا. فیس ٹو فیس جب آپ جاتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے وہ انڈیا سے پرمیشن نہ ملی ہو ان کو، یہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کو جانا چاہیے تھا کیونکہ طالبان کو ضرورت ہے. تو لہٰذا اگر آپ نہیں جاتے تو آپ ایک اپرچونٹی مس کرتے ہیں، آپ موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. تو اور پھر لوگوں کو شکایت کا موقع بھی ملے گا کہ اگر آپ ایک فورم سے وہاں پر آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو برابر جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.